پہلا جمعہ آج ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے بے شمار رحمتیں، شفقتیں اور عنایتیں انسان کی جانب موسلادھار بارش کی طرح اترتی ہیں۔ انتہائی خوش قسمت لوگ ہیں وہ کہ جن کو میرا اللہ رمضان المبارک اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب فرما دے۔ آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے متعلقہ لوگوں کی لسٹ بنا کر غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے متعلقین رشتہ دار ایسے تھے جو پچھلے سال کی قیمتی لمحات میں ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو جن لوگوں کو میرے اللہ نے یہ قیمتی گھڑیاں عطا کی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مستحق کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک کے ہر روز میرا اللہ فرشتوں کو منادی بنا کر آسمان دنیا پر بھیجتا ہے جو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، یا طالب الشر اقصر، اے شر کو طلب کرنے والے پیچھے ہو جا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کے فرشتے اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے لیے صبح صادق سے شروع ہوتے ہیں اور غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ اب علیہ السلام نے فرمایا اعطیت امتی خمسۃ خصال، میرے اللہ نے میری امت کو، میری امت کے روزے داروں کو 5 خصلتیں ایسی ہیں جو اس ماہ مبارک میں عطا کی، جو اس ماہ مبارک سے پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی۔ اب علیہ السلام کا فرمان سب سے پہلی بات، آپ حضرات کی حدیث مبارکہ سنی ہوگی، رمضان المبارک کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو انسان کے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بدبو میرے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہم نے سن لی کہ جس نے روزہ رکھا اس کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسرا ہے کہ اس حدیث کا مطلب سمجھیں، مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد ہمارے بہت سارے مطالب لکھے۔ ایک مطلب تو یہ فرمایا کہ جس وقت پر قیامت کے دن یہ روزے دار جنت کے اندر جائے گا، میرا اللہ جنت کے اندر اس کے منہ کے اندر سے ایسی خوشبو جاری فرما دیں گے کہ ویسی خوشبو پوری جنت کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس کے روزہ رکھنے کی برکت سے میرا اللہ اس کے منہ کے اندر خوشبو پیدا فرمائے۔ بعض علماء نے فرمایا میدان محشر ایسا ہوگا، میدان محشر کے اندر روزے دار کے منہ کے اندر سے میرا اللہ خوشبو جاری کرے گا، اور اس خوشبو کی وجہ سے دوسرے سارے لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ امت محمدیہ کا روزے دار ہے، یہ مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ۔ دوسری خصلت، دوسری وجہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں سمندر کے اندر مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ سمندر کی مچھلیوں کا مغفرت کے لیے دعا کرنا، یہ انتہا بیان کرنا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک امتی روزہ رکھتا ہے تو میرا اللہ آسمان پر عرش پر اعلان کرتا ہے، اے میرے عرش کے فرشتوں، تمام کے تمام گواہ ہو جاؤ، میرے محبوب کی امت کا فلاں روزے دار جو میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، میں رب اس سے محبت کرتا ہوں، تم عرش کے سارے فرشتے سے محبت کرنے لگے۔ فرمایا کہ عرش کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر اوپر عرش کا ایک فرشتہ نیچے آتا ہے، دوسرے عرش والوں میں اعلان کرتا ہے، پھر تیسرے عرش والوں میں اعلان کرتا ہے، اعلان کرتے کرتے آسمان دنیا پر آ کر آواز
کو قید کر دیتا ہے، اور یہ قید کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں یہ میری امت کے روزے داروں اور روزوں کو خراب نہ کرے۔ اب اندازہ کریں کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، اللہ رب العزت نے شیطان کو نکالا، شیطان وہاں پر کھڑا ہو کر اللہ سے ایک بات کہتا ہے، آپ مجھے اپنی جنت سے نکال رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنی قدرت دو کہ میں آپ کے لوگوں کو بہکا سکوں۔ اللہ نے قدرت دی، جو تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دی، میری امت کو بہکانا، تم میری امت کو بہکاؤ گے، اور جو تیری بہکانے کے اندر آ کے ایک مرتبہ میری چوکٹ پہ سر رکھ دے گا، تجھے اپنے شر کا واسطہ اور مجھے اپنے جلال کی قسم، خدا کی قسم، میرے دربار میں آنا اس کا کام ہے، ایک مرتبہ ندامت سے آنسو بہانا اس کا کام ہے، اور اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر وہ شیطان جس کو میرے اللہ نے مہلت دی تھی، اس کو بھی زنجیروں کے اندر جکڑ کے سمندر کے اندر ڈلوا لیتا ہے کہ میری امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے ہر دن ہر رات کے اندر میرا اللہ ہر ایک روزے دار کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ افطاری کا وقت جب دسترخوان لگا ہو، سامنے کھانا پڑا ہو، پیاس کا عالم ہو، ٹھنڈا پانی گلاس کے اندر رکھا ہو، اور ٹھنڈک کی وجہ سے اس گلاس کو پسینہ بھی آیا ہوا ہو، اس وقت کے اندر جب روزہ دار اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، پانی اٹھا کر نہیں پیتا، میرا رب اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں کی جماعت، دیکھو دیکھو یہ میرا وہ شخص بندہ ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا اللہ انسان کو پیدا نہ کر، یہ زمین کے اوپر فساد مچائے گا، دیکھو یہ میرا بندہ ہے، میری رضا کے لیے کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، لسی نہیں پیتا۔ فرشتوں کی جماعت گواہ ہو جاؤ، مجھ رب کو میری ربوبیت کی قسم، افطاری کا وقت ابھی ہوگا نہیں، میں اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرماؤں۔ میرے دوستو، یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت نے اس مہینے کے بڑے فضائل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کرنا، اور فرمایا کہ یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے۔ ایک ہے رمضان المبارک کا احترام کرنا، روزے رکھنا، روزے کر کے نیک عمل کرنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینا۔ ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکا تو روزے داروں کا احترام کرے۔ میرا اللہ بسا اوقات احترام کرنے پہ بھی وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو نہیں دیتا۔ ایک واقعہ لکھا، مجوسی، ایک شخص کا مجوسی، آگ پرست، آگ کو پوجنے والا، شرک کرنے والا۔ اب توجہ کرنا، رب کا قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہوگی، لیکن یہ مشرک ہے، مجوسی ہے، آگ پرست ہے، مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ مجوسی تو مسلمان نہیں تھا، اس نے تو روزہ نہیں رکھا، یہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھا کر تربیت کر رہا ہے، میرے بچوں ہم مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے، مسلمان روزے رکھیں گے، تم نے روزے کے عالم کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ
مسلمان ہو کر رمضان کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہو کر روزے داروں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اکابرین امت فرماتے ہیں روزہ ہر چیز کا ہونا چاہیے، تو روزے کے عالم کے اندر روزے دار کے چہرے سے پتہ چلے کچھ تھکا تھکا سا محسوس ہو، بدن کے اوپر اس کے تھکاوٹ محسوس ہو، یہ تھکاوٹ اس چیز کی ہو کہ عبادت کر کر کے ذکر کر کر کے اس کے ہونٹ خشک محسوس ہو۔ جب اس کے چہرے کے اوپر تھوڑی سی ایسی کیفیت ہوگی کہ کچھ تھکا تھکا محسوس ہوگا، ایسا محسوس ہو کہ دوسرے دیکھنے والے انسان کو ترس آئے، خدا کی قسم یہ شکل بنانا تمہارا کام ہے اور زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر آپ علیہ السلام یہ کام کثرت سے کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ سخاوت کثرت سے کیا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، رمضان کے 3 اشرے ہیں، 3 اشرے، اور رمضان کے لفظ کے اندر ان تینوں اشروں کی حقیقت بتائی ہے۔ را سے مراد رحمت ہے، میم سے مراد مغفرت ہے، اور نون سے مراد نجات من النار ہے۔ فرمایا رمضان المبارک کا جو پہلا اشرہ ہے یہ میرے رب کی رحمتوں کے برسنے کا اشرہ ہوتا ہے۔ اس اشرے کے اندر اللہ سے دعا مانگو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطاکار ہوں، ہاتھ اٹھا کر تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ رمضان المبارک کے اس اشرے کے اندر میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا میرا اللہ اس استغفار اور معافی کے طلب کرنے سے اس کی قسمت کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہم لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ رزق کے اندر بڑی تنگی ہے، فرمایا من لازم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا نا، میرا اللہ اس استغفار کی برکت سے اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کا دربار لگا ہوگا، اللہ رب العزت بندے کو مخاطب کر کے کہے گا اے میرے بندے، میں تیری زندگی کے اندر تیرے پاس کھانا مانگنے کے لیے آیا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ میں تیرے پاس بیماری کی حالت میں آیا تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ میں تیرے پاس قرض کی صورت میں آیا تھا، تو نے میرے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ تو کھانے پینے سے پاک ہے، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو پہننے سے پاک ہے، آپ کو پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پوری کائنات کو دینے والے آپ کو مفروض نہیں۔ میرے اللہ فرمائیں گے نہیں میرے بندے، وہ جو فلاں موقع کے اوپر تیرے پاس ایک بندہ کھانا مانگنے کے لیے آیا، وہ تھا تو میرا بندہ در حقیقت یوں سمجھ لیتا، اگر تو اس کے آگے کھانا رکھ دیتا تو یوں سمجھتا کہ تو نے وہ کھانا مجھے عطا کر دیا۔ فلاں مفروض تیرے پاس آیا تھا قرض کی ادائیگی کے لیے، اگر تو اس کے لیے قرض کے اندر سہولت پیدا کر دیتا تو یوں سمجھتا کہ تو نے میرے قرض کی ادائیگی کی سہولت پیدا کر دی۔ فلاں تیرا رشتہ دار، فلاں پڑوسی بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا تو یوں نہ گویا تو نے میری تیمارداری کر لی۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے دوست احباب محلے دار ہیں، بیمار ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کی تیمارداری کرنے۔ ہمارے کتنے ایسے محلے دار ہیں جو غربا ہیں، ہمارے پاس افطاری کے وقت الحمدللہ دسترخوان لگا ہوتا ہے، اچھا بہت سارے ہمارے رشتہ دار محلے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس میٹھا پانی پینے کی استطاعت نہیں ہے، بہت سارے ہمارے پاس ایسے جن کے پاس فروٹ کھانے کی استطاعت نہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم تو اچھی افطاری کریں، اللہ تو نے رزق اچھا دیا، میرے محلے میں جو فلاں غریب ہے اس کے لیے افطاری کا بندوبست کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک کے اندر سخاوت اتنی بڑھتی تھی کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی تیز ہوا چلے گا، وہ تیز ہوا بھی میرے نبی کے ہاتھ سے نکلنے والے صدقات کا مقابلہ نہیں کرتا۔ اس ماہ مبارک کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ میرے آقا سخاوت فرماتے ہیں، اور جو روزہ رکھتا ہے اس کا جو مقام ہے وہ مقام بھی بہت بلند۔ فرمایا کہ میدان محشر لگا ہوگا، اللہ رب العزت اولین و آخرین سارے لوگ موجود ہوں گے، میدان محشر ہے، لوگ پریشانی کے اندر مصروف ہیں، سورج سورج دینے کے اوپر ہے، گرمی پڑی ہوئی ہے، لوگ پریشانی پیشاب پسینے کے اندر شرابور، ہر ایک طرف سے نفسی کا عالم ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، بیٹی ماں کو نہیں پوچھتی، نفسا نفسی کا عالم لگا ہوگا۔ اے اس وقت کے اندر میرے اللہ کے عرش
آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے ہر دن میں 10 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم وارد ہو چکی، میرا اللہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ جب جمعرات آتی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کے ہر لمحے کے اندر، ہر گھڑی کے اندر اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنے لوگ پورے ہفتے کے اندر جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قیمتی لمحات ہے، قیمتی وقت ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، تلاوت کیجئے، ذکر اذکار کیجئے، آپ علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیے۔ یقین جانیے، ہمیں نہیں پتا کہ آئندہ سال رمضان ہمارے